الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودها الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امان والوں نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، جو یہ بات کہے کہ مجھے دنیا اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہنے والا ہے تو وہ اس وقت سے لے کے اخیر دم تک صرف ان نعمتوں کو شمار کرنے لگے جو اللہ نے اس کو بغیر مانگے عطا کی ہے، تو وہ آدمی ان نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری ان نعمتوں کا شکر تو دور کی بات ہے، صرف اور صرف ان نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے فرمایا کہ تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو آج کا یہ جمعۃ المبارک کی جو مختصر سی مجلس ہے،
اس مجلس کے اندر اس چیز کو ذکر فرمائیں گے کہ یہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں اور چیزیں ہیں اس کے اندر سے برکت کیسے ختم ہوتی ہے اور برکت کہتے کس کو ہے، برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اور برکت ختم کن چیزوں سے ہوتی ہے یا برکت کن چیزوں سے اٹھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے اوپر مختصر سی بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان میں سے صرف ہم اگر وقت کو لے لیں، وقت، تو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہ مجھے وقت نہیں ملا جی۔ ہر بندے کے پاس، بادشاہ ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک فقیر ہے تو اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، لیکن اس وقت سے جب برکت ختم ہو گئی تو ہم کیا کہتے ہیں، یار آج ہمیں مجھے وقت ہی نہیں ملا، یار تو فلاں کام نہیں کیا، یا وقت ہی نہیں مل رہا، یا تم فلاں نہیں کیا، اور یار پتہ نہیں چلا، دن تھی ابھی رات ہوگی، رات ہوگی تو دن ہو گئی جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب چیزوں میں سے برکت ختم ہو جائے گی اور تمہیں مہینے اس طرح لگیں گے جیسے کہ وہ کیا ہے، ہفتے ہوتے ہیں جی، اور ہفتہ ایسے ہو جائے گا جیسے دن گزرتے ہیں، اور سال ایسے ہو جائیں گے جیسے مہینے ہوتے ہیں۔ آج ایسے ہی ہے، ابھی عید گزری تھی تو ابھی جو ہے فوراً کہ یار وہ عید آ بھی گئی، ابھی رمضان گزرا، ابھی رمضان آ گیا، پتہ نہیں چلا سال گزر گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں، بے برکتی کہتے ہیں، وقت کی بے برکتی۔ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ ہم صوبے پنجاب میں ہیں۔ پنجاب فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ بنا ہے پنج اور آب، سارے ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ پنجاب کو پنجاب اسی لیے ہی کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر 5 دریا ملتے تھے، اور ان 5 دریاؤں میں سے صرف ایک دریا کا پانی اتنا تھا کہ پورے پنجاب کی آبادی کے لیے وہ کافی ہوتا تھا، اور ہم نے تو یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ تو خیر دیہات ہے، لاہور شہر کے اندر بھی 25-30 فٹ کا جب بور کیا جاتا تھا تو نیچے پانی قابل استعمال آ جاتا تھا، اور ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا تھا کہ فریج کی بھی ضرورت نہیں، برف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بات اس وقت جب کوئی بات یہ کہتا تھا نا فلاں ملک کے اندر پینے کا پانی بوتلوں میں ملتا ہے، ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار ادھر پانی پینے کے لیے پیسوں کا لینا پڑتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو جب تم اس پانی کی قدر نہیں کرو گے اور جب تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو تمہیں بھی یہ پانی خرید کے پینا پڑے گا۔ آج اللہ معاف کرے 600 فٹ، کوئی کہتا ہے 700 فٹ بور بھی کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ پانی پینے کے قابل نہیں۔ یہ کیا ہے، یہ بے برکتی ہے۔ بے برکتی کسے کہتے ہیں، چیز کے نفع کا ختم ہو جانا، یہ بے برکتی ہے۔ چیز نہیں ختم ہوتی، چیز کا نفع، اس کا فائدہ، اس کی منفعت ختم ہو جانا، چیز ہے اس کا فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا، شکل ہے اس شکل کا نفع نہیں مل رہا، یہی چیز بے برکتی۔ آج کل یہ وانڈیوں کا سیزن ہے، ہمارا ویسے بھی تعلق کسانوں کے ساتھ ہے۔ گندم ہمارے ملک کے اندر اتنی ہوتی تھی، غالباً پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا، دنیا کے اندر پاکستان کا گندم پیدا کرنے کے اندر 7واں یا 8واں نمبر ہے، اور اتنی گندم ہوتی تھی، اتنی گندم ہوتی تھی کہ ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں کو بحری جہازوں کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے دوسرے ملکوں کو دینی پڑتی تھی۔
اور پیداوار کا کیا حال تھا؟ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گندم کی زمین اتنی کم ہوتی تھی کہ ایک ایک پیلی سے کو 15 من نکل آتی تھی، کو 20 من نکل آتی تھی بس۔ آج کیا ہے؟ آج ایک ایک پیلی سے کتنی 60 من نکلی جی، 70 من نکل رہی ہے گندم۔ لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب لائنوں میں لگ لگ کے آٹے کا توڑا جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے۔ قلت نہیں ہے، کثرت ہے۔ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ آج اصل میں ہمیں مغالطہ یہ لگ گیا ہے، ہم نے کثرت کا نام برکت رکھ لیا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے۔ کثرت کچھ اور چیز ہے، برکت کچھ اور چیز ہے۔ آج ہمیں گنتی کرتے کرتے کثرت تو نظر آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے۔ آج ہمیں کیونکہ برکت کا نظام نہیں، اس لیے برکت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر وعدہ ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرما رہے اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ شیخو پورا والے، اگر یہ ہردے والے کیا کرتے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، دو کام کریں، ایمان لے کے تقوی اختیار کریں۔ کیا کریں گے ہم؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان ہردے اور شیخو پورا والوں کے اوپر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ فلاں ہائی بریڈ بیج استعمال کرو گے تو میں تمہارے لیے جناب علی بڑا اچھا فیصلہ کر دوں گا، یہ فلاں سپرے استعمال کر لو گے تو ایسے کر دوں گا، فلاں کھاد استعمال کر لو گے تمہارے لیے میں برکتیں دے دوں گا۔ نہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن ولکن کذبوا، اللہ نے فرمایا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے حکم کو توڑنا شروع کر دیا۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، اللہ فرما رہے ہم نے ان کے اس گناہوں کی وجہ سے ان کے رزق کے اندر سے برکت کو چھین لیا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر آٹا نہیں ملتا تھا، کیوں؟ ہر گھر کے اندر گندم ہوتی تھی، دکاندار آٹے کے توڑے نہیں رکھتے تھے، اور آج دکاندار کے پاس جتنا آٹا آ جائے وہ کم ہے جی، ٹرک آ جائے اس کے پیچھے اچھی خاصی معزز خواتین وہاں لائن پہ لگ کے آٹے کا توڑا لے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی کی نشانی ہیں، یہ بے برکتی کی شکلیں ہیں جی۔ ایک وقت تھا ہمارے اس ملک کے اندر چینی، گنا اتنی مقدار کے اندر ہوتا تھا کہ ہمیں چینی ایکسپورٹ کرنی پڑتی تھی، دوسرے ملکوں کو دینی پڑتی۔ ہم سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ پچھلے 5-10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا کیسا بحران آ رہا ہے، حالانکہ گنا بڑی مقدار کے اندر کاشت ہو رہا ہے، لیکن چینی کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے اور جس کا تم نے وعدہ کر رکھا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ ایک اللہ والے کسی شاگردوں کو سمجھا رہے کہ دیکھو کثرت اور چیز ہے، برکت کچھ اور چیز ہے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت کثرت تو نظر آتی ہے، برکت ہمیں نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ کثرت تو نظر آتی ہے، یہ نوٹ ہم گنتی کر رہے ہیں، یہ لاکھ ہو گیا، 1.5 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، آخر یہ برکت کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں سمجھ دماغ میں نہیں بیٹھتی کیا چیز ہے۔ وہ کہنے کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو بکری ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے؟ کہنے کہ زیادہ سے زیادہ 2 دے دیتی ہے، 3 دے دیتی ہے بس۔ اور پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ یہ بکری اور بکرے ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یہ بکرے ہوتے ہیں ذبح۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا جی؟ عید پہ کتنے ذبح ہوتا؟ پھر بھی ہر عید کے اوپر آپ کو ریوڑ کے ریوڑ ملیں گے بکروں کو، خوبصورت سے خوبصورت جانور ملے گا۔ اور وہ اللہ والے فرمانے لگے یہ بتاؤ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ وہ کہنے لگے 6 بچے دیتی ہے، 8 دیتی ہے، سنا 10 12 بچے دیتی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟
انہوں نے کہا کتوں کے تو ریوڑی کبھی ایک دیکھا کبھی دو دیکھا. کہنے لگے بس یہی ہے، کثرت تو ہے برکت نہیں ہے. بکروں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، کتے کے اندر اللہ نے کثرت رکھی ہے، اس کے اندر برکت نہیں رکھی. آج ہمارا سارا معاشرہ کثرت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، برکت کے پیچھے ہم نہیں جا رہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے کام اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی. یہی ہمارا ملک تھا جس کے اوپر کپاس، جس کے اوپر ہمارے ملک کی معیشت کی بنیاد تھی، اور جس کو ملک کی چاندی کہا جاتا ہے کہ کپاس کیا، یہ ہمارے ملک کی چاندی ہے. اتنی بڑی مقدار کے اندر ہوتی تھی، لیکن آج یہ فیصل آباد کے اوپر روڈ کے اوپر ہم چلے جائیں، کتنی ایسی ملیں ہیں جو آج بند پڑی ہیں. جی کیوں؟ جیسے میں نے پہلے یہ بات فرمائی، کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے. آج کثرت کی طرف جا رہے ہیں، برکت کی طرف نہیں جا رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری کے اندر جتنا بھی فساد ہوتا ہے وہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی کے ساتھ ہو. چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ یکدم ایک بدو آیا اور وہ بدو نے آ کے کھانا کھانا شروع کر دیا. جو ہی آ کے وہ بیٹھا ہی تھا، اس بدو نے تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ سارا کھانا ختم ہو گیا. صحابہ بڑے حیران ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر سے ہم کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانے کی بڑی مقدار موجود تھی، صرف اور صرف ایک بدو آیا اور وہ آ کے بھی بیٹھے ہی تھا، تھوڑی دیر گزری تھی تو کھانا ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بدو آیا تھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جس چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا. اور اس نے کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھی، اس وجہ سے ہمارے اس کھانے کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا کھانا یہ کم پڑ گیا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یا ہمارے بچے یا بچی ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہے، کبھی ہم نے ان سے پوچھا ہو کہ تو نے بیٹا بسم اللہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا بات ہے جی، بچے بیمار ہیں جی، یار کاروبار ایسا ہے جی، فلاں ایسا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر دین اللہ کے احکامات نہیں ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کے نفع اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیے. یہ ہمارا ملک پاکستان تھا جس کے بارے کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ایسا نہری نظام ہے، ایسے پانیوں اور دریاؤں کا نظام ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا نہری نظام نہیں ہے. ہم سب کو پتا، اور ہم سارے یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن آج اللہ ہمیں خود یہ بات دکھا رہے کہ جب ہم نے ان پانیوں کی ناقدری کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو وہی پانی کے اوپر آج جنگیں اور لڑائی ہو رہی ہیں جی، قتل و غارت ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک کے اندر جو احکامات بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بات استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کیا کریں گے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش کو برسائے گا. علماء فرماتے ہیں موسلا دھار کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بارشوں کو نفع کا ذریعہ بنائے گا. بارشوں سے ہمیں نفع ہوگا، بارشوں کے ذریعے سے فائدہ ہوگا. اگر اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو بارشوں کے ذریعے سے ہمیں نقصان ہوگا. اب خود اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں، یہ جو آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ نفع کی ہو رہی ہیں کہ نقصان کی ہو رہی ہیں؟ جی نقصان کی ہو رہی ہیں، نہیں سب کو پتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بارشیں کیوں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مشر نہیں نکالتے، یا نکالتے تو ہیں، جن کو دینے کا حق ہے ان کو دیتے، ہم ان کو دیتے نہیں ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے دعا کرو بارشاں رک جا. جی
مولوی صاحب بیچارے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا جو ضابطہ ہے، اللہ نے جو اس بیماری کا جو علاج بتایا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی تو میں نے نہیں کھانی لیکن دعا کرو بچہ ٹھیک ہو جائے، وہ ڈاکٹر صاحب کہ بھائی تو میرے کو نہ دوائی لینا ہے۔ آج ہم سب کی مثال ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دعا کرو لیکن جو دوائی تجویز کی جا رہی ہے وہ دوائی کھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ بارشیں برستی رہے، اولے پڑتے رہے، زلزلے آتے رہے، مہنگائی ہوتی رہے، سارا کچھ ہوتا رہے، لیکن پھر بھی ہم دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تاکہ ہمارا یہ مرض ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو، حسنوا اموالکم بالزکات وداؤوا مرضاکم بالصدقات۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کیا کرو، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ذریعے سے، وداؤوا مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے گھر میں خادم بھیجا، جا کے گھر میں جا کے پوچھو کوئی چیز ہے کھانے کے لیے۔ وہ صحابی گئے، ایک گھر میں گئے کچھ نہیں ملا، دوسرے گھر میں گئے کچھ نہیں ملا، آخر کے ایک گھر کے اندر گئے، وہاں سے ایک دودھ کا پیالہ لے کے آئے اور آ کے آپ علیہ السلام سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی نے آپ کے لیے دودھ کا ہدیہ بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ چلو یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ میں پی لوں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ صفہ کے اندر جتنے بھی صحابی موجود ہیں ان سب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرا یکدم جو ہے دل ذرا گھٹ گیا کہ دیکھو اتنا سا تو دودھ ہے، ایک پیالے میں کتنا دودھ ہوگا، اور وہاں پہ تقریباً 100-150 صحابی موجود ہے اور میں ان کو بلا کے لاؤں گا تو اللہ کے نبی مجھے ہی حکم دے گے کہ تم ان کو پلاؤ بھی، تو میرا تو کوئی حصہ ہی نہیں آئے گا۔ واقعہ بیان کرنے کا برکت کسے کہتے ہیں، کثرت کسے کہتے ہیں اور برکت کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمانے لگے اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں چلا گیا، اصحاب صفہ کو بلا کے لایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ میں نے ایک صحابی کو دیا، پھر ان سے لے کے میں نے دوسرے صحابی کو دیا، پھر تیسرے کو دیا۔ وہ فرمانے لگے جتنے صحابی تھے سارے کے سارے صحابی سیر ہو گئے اور پیالے کے اندر دودھ اتنا ہی موجود تھا جتنا پہلے موجود تھا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو مسکرانے لگے اور فرمانے لگے اب میں باقی ہوں اور تو باقی ہے، اے ابو ہریرہ اب پی۔ ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھ کے پیا، پھر کہا کہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پی، پھر پیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پی۔ انہوں نے پیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے اندر بالکل بھی طاقت نہیں ہے کہ میں ذرہ بھی دودھ کا پی سکوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اخیر کے اندر دودھ کو نوش فرمایا، یہ ہے برکت۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی گاؤں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ہم ان کے اوپر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بارشیں ہو رہی ہیں، دبئی کے اندر اتنا نقصان ہو گیا، فلاں کیا نقصان ہو گیا۔ اللہ کا سادہ سا وعدہ اور قانون ہے، سادی سادی بات ہے، جو ہماری پیداوار ہے اس کے اندر سے تم لوگ عشر نکال دو، اللہ بارشوں کو روک دے گا، بس یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ مثال کے طور پہ جتنی ہمارے گاؤں کی زمین ہے اس کے اوپر جتنی کاشت گندم کی ہوئی ہے، ایمانداری سے ہم خود سوچیں کیا اس کا 10ویں حصے کا بھی ہم عشر نکالتے ہیں؟ حالانکہ عشر تو واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نہ نکالنے والا انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اعمال والی زندگی گزارتا ہے، اللہ چیزوں کے اندر نفع کو رکھ دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، چیزیں موجود ہوتی ہیں
ٹرالیاں بھر بھر کے گندم کی جا رہی ہیں آڑتوں کے اندر، لیکن گھر کے اندر کھانے کے لیے آٹا موجود نہیں ہوگا۔ یہی بے برکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔